الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. سورہ قلم ہم سن رہے تھے اور اس میں باغ والوں کا قصہ سن رہے تھے. باغ والے کون؟ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتیں دی، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے باغ لگایا اور اس میں غریبوں کا حق رکھا. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جن کے مالوں میں مانگنے والے کا اور جو ضرورت مند ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے. حق رکھا ہے. حق پورا کرنے والا کوئی احسان نہیں کرتا کسی پہ. للسائل والمحروم حق ہے. وفی اموالہم حق، گویا کہ وہ مال جو بچا بچا کے انسان رکھے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں اس سے پوری نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیب میں مال نہیں ہے بلکہ اس کی جیب میں ابھی کسی کا حق پڑا ہوا ہے. اور جب انسان حق سمجھ کے ادا کرے گا تو بوجھ بھی نہیں پڑے گا. تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس مال کے اندر، باغ کے اندر غربا کا، مساکین کا حق ہے، لہذا ان کا والد وہ ادا کیا کرتا تھا. اولاد نے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، جیسا کہ آپ نے تفصیل اس قصے کی آدھے سن لی. اللہ کی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. اور عذاب کیسا تھا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ نے فرمایا رات کو ایک چکر لگانے والا چکر لگا کے چلا گیا. اب وہ کیا تھا؟ کوئی آگ تھی، کوئی بگولا تھا، کوئی طوفان تھا، یا پھر اللہ کی طرف سے کیسا عذاب تھا اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایسا تھا اصبحت کالصریم، جس نے اس کھیتی کو کالی راکھ کی طرح کر دیا. فتنادوا مصبحین، صبح صبح وہ اٹھے اور چلو چلو اب کاٹتے ہیں کھیتی کو اور اپنا حق سمیٹتے ہیں، اپنے مال کو سمیٹتے ہیں، کوئی چھین نہ لے، کوئی لے نہ لے، کسی کو دینا نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کہی، فرمایا وغدوا علی حرد قادرین، کہ وہ اس حال میں چلے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ جو ان کا پلان ہے وہ اس میں کامیاب ہے. انسان کو گناہ کے لیے بھی پلان بنانا پڑتا ہے، اور گناہ کا پلان بنانے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو مجھے اس گناہ سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا وغدوا علی حرد قادرین، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس پر قدرت رکھتے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کب ان کے ارادوں کو بدل دے اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے.
تو دنیا کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی اس آیت سے کہ جو لوگ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صدقات نہیں کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں، اور غرباء کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مال کے اوپر حق حاصل ہے اور مال کے اوپر قدرت حاصل ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے۔ فرمایا بڑی طاقتیں ہیں اللہ کی جو چھین سکتی ہیں، موت کا شکنجہ جب کسا جاتا ہے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ان کا عذاب آیا تھا کہ ایک سیزن میں ان کی ساری کھیتی چھین لی گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو جب چاہے جس حالت میں چاہے چھین سکتا ہے۔ اس واقعے سے یہی سبق مل رہا ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس حالت میں چاہے چھین سکتا ہے۔ شداد نے جنت بنوائی، اس نے کہا کہ جنت بناؤ، اور جنت بنائی، ہر دنیا کی نعمت اس کے اندر اس نے رکھی، اور حسن بھی اس کے اندر، شباب بھی اس کے اندر، جمال بھی اس کے اندر، ساری طرح کی عیش و آرام کے اور عیش و عشرت کے اسباب اس میں جمع کیے، اور کہا کہ اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ جنت تیار نہیں ہوگی، میں تو تب جاؤں گا جب جنت تیار ہو جائے گی۔ کیوں ایسا کر رہا تھا وہ؟ حالانکہ وہ جا کے بیچ میں دیکھ سکتا تھا، بھائی کیسی بنی ہے، دیکھے تو صحیح۔ وہ کہتا تھا نہیں، جب بن جائے گی تو میری ہے، مجھ سے کون چھینے گا؟ جب جنت بن جائے گی تو میری ہے، مجھے جانا ہے، اور میری جنت ہے، میری بنوائی ہوئی ہے، مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ اس لیے وہ جاتا نہیں تھا، اور کہ جب تیار ہو جائے گی پھر جاؤں گا۔ اس حال میں موت آئی کہ ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر، فرشتے نے روح قبض کر لی۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، یہ مطلب ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے بڑے بڑے پلان بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے پاس قدرت ہے ہی کیا، تو کیا کر سکتا ہے؟ گناہ کرنے کے لیے بھی اللہ کے لیے اللہ تجھے مہلت دے گا تبھی تو گناہ بھی کرے گا، اگر اللہ مہلت نہ دے تو انسان گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کے اللہ نے قدرت دی ہے اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، لیکن وہ قدرت ایسی نہیں ہے کہ انسان اس قدرت پر جو چاہے کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ انسان جوانی میں ہے، کون چاہتا ہے کہ یہ جوان جوانی میں چلا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ انسان، بہت سارے نوجوان جن کی جوانیوں پر لوگوں کو جو ہے رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جوان ہے، لیکن موت نہیں دیکھتی۔ وہ عین جوانی کے موقع کے اوپر جب اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو یہ ہے کہ شادی ہو رہی ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی جسٹ ہوئی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے دیکھا، کھیتی کے پاس پہنچے تو ہم بھٹک گئے، یہ راستہ ہمارا نہیں ہے، لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے۔ بل نحن محرومون، لیکن جلدی پتہ چل گیا کہ نہیں، ہم تو اپنے اعمال کی وجہ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے، میں نے کل بیچ میں کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی، معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر ایسی پکڑ آتی ہے کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے۔ رزق کی تنگی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، عمر میں بے برکتی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، مال میں بے برکتی آتی ہے حرام لقمے کمانے کی وجہ سے، ناجائز طریقے سے کمانے کی وجہ سے۔ بل نحن محرومون، محروم کر دیتے ہیں اللہ تبارک بڑی بڑی خیر سے۔ اور آگے سنیے، گناہ کرنے سے صحت سے محرومی ہوتی ہے، صحت سے۔ انسان صحت مند ہے اور کب اس کے اندر بیماری نے جنم لے لیا اس کو پتہ نہیں، ابھی وہ پلان بنا رہا ہوتا ہے، اندر سے بیماری شروع ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے اندر کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ڈائگنوز تب ہوتی ہے جب وہ آخری سٹیج کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے، یا اس سٹیج کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں۔ بل نحن محرومون، اللہ تبارک و تعالی محروم کر دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ محرومی کا سبب، گناہ محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ آخرت کی محرومی تو الگ چیز ہے، لیکن یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی محرومی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جنہوں نے سود پر اپنے کاروبار کو کھڑا کیا، دنیا دیکھتی رہی ان کے چمکتے کاروبار کو، بالکل میں اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، دنیا دیکھتی رہی ان کے چمکتے کاروبار کو، اور ایک دن ایسا آیا کہ گھر کی رمضان کی سبزی کے لیے بھی پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ یہ میں ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی محرومی کا سبب بنتا ہے،
اور جو بیماریوں کا جب شکار ہوتا ہے انسان سوچتا ہے شاید میں نے فلانی چیز کا استعمال کیا جوانی کے اندر، یا فلانی چیز کا استعمال کیا شاید مجھے یہ بیماری اس لیے لگ گئی، میں نے فلانی احتیاط نہیں کی شاید اس لیے لگ گئی. نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے محروم کر دیا صحت سے، اللہ نے محروم کر دیا فرصت سے. اس سے آگے بڑھ کر گناہ سے انسان اطمینان اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے. محرومی کی بات آئی نا، تو محروم انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نعمت سے انسان کو محروم کر سکتا ہے. گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے انسان سکون کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے پاس سب اسباب ہوتے ہیں عیش و عشرت کے، لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. قال اوسطہم، بیچ والے نے کہا، جو بھائی تھے 2-3 بھائی تھے، درمیان والا جو تھا اس نے کہا الم اقل لکم. اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی ہمیں سزا ملی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، ان کے اندر کچھ صفات تھی اچھی، اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کی اور ان کو ان کی غلطی کا احساس بھی ہوا. ورنہ دنیا گناہ کر کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہے کہ اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے پر عذاب آیا تھا، یہ بھی احساس نہیں ہوتا. یہ بھی احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو احساس ہو گیا. قال اوسطہم، بیچ والے نے کہا الم اقل لکم، بھائیو کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، اس کو یاد رکھو، اس کو بھولو نہیں، اس سے غفلت مت کرو. میں بیچ بیچ میں تمہیں سمجھاتا رہتا تھا یہ چیز غلط ہے، لیکن تم جو ہے میرے پر حاوی ہو جاتے تھے، تم میری بات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ تم مجھے بھی گناہ میں ساتھ شریک کر لیتے تھے. معلوم ہوا، اس آیت سے معلوم ہوا کتنی بھی شر کے راستے پر قوم چل پڑے، لیکن ان کے آس پاس اصلاح کرنے والے ریفارمر آس پاس موجود رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے ایسے لوگ آپ کے آس پاس، ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے علماء اور ایسے امت کا درد رکھنے والے لوگ آپ کے آس پاس ایسے دوست رہیں گے جو بار بار آپ کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کی آواز پر کتنا لبیک کہتے ہیں. اس آدمی نے یہی کہا نا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا تھا، ٹھیک ہے میں بھی آج تمہارے ساتھ شریک ہوں، لیکن میں نے ضرور تمہیں سمجھائی تھی یہ بات کہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا جب کبھی کوئی خیر کی بات سمجھائے، بجائے اس کے کہ انسان اس کو ٹارچر کرے، اس کو کہے تو ایسا اور ویسا، اس کی بات پر غور کرنا چاہیے. دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے مجھے اس پر غور کرنا چاہیے. انسان سوچتا ہے یار یہ اپنے مفاد کے لیے کہہ رہا ہوگا، یا یہ سوچتا ہے کہ اس کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے بھائی آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، آپ کا یہ کام غلط ہے، آپ کوئی دوسرا کام کیجیے، آپ فلانی جگہ پر جائیے، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو انسان سمجھتا ہے یار اس کو تو بس اپنی بات کرنی ہے، اس کو اپنی مجھے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی یہ بھی تو سمجھے کہ وہ کیوں موٹیویٹ کر رہا ہے، اس کو تیرے ساتھ کیا مفاد ہے، وہ تجھے کیوں موٹیویٹ کرنا چاہے گا؟ اس لیے کہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ تو شر کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ تو اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے. تجھے بجائے اس کے کہ تو اس کی ان باتوں کو نیگیٹو لے، پازیٹیو طریقے سے سوچ کے اپنے راستے کو بدلنا چاہیے. یہ سمجھ میں آیا. قال اوسطہم، ان میں سے بیچ والے نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہو، یعنی اس سے غافل مت ہو جاؤ. اب انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا سبحان ربنا، سبحان ربنا، فوراً تسبیح کی، بڑی پاک ہے ہمارے رب کی ذات، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم یہ سمجھے کہ اس کے ہم مالک ہیں، ہم یہ سمجھے کہ جو چاہیں ہم کریں، یہ تو سب کچھ تیرا تھا، تیرے حکم کی ہم نے خلاف ورزی کی. سبحان ربنا، اے ہمارے رب تیری ذات بڑی پاک ہے. انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا واقعہ نقل کیا قرآن نے کہ جب وہ جنت کا پھل کھایا تو سب سے پہلے جو ان کو توبہ کا گناہ کا احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ قالا، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا. دیکھو معافی الگ چیز ہے اور رحم الگ چیز ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کے اللہ معاف کر دے، ان پر میری پکڑ نہ کر، اور رحم یہ ہے کہ اب آئندہ نیکی کے راستے پر مجھے چلا اور مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر.
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں بھی وہی بات، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اے رب تیری ذات پاک ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، غلط طریقے سے یہ فیصلہ کیا۔ اب انسان اس میں کچھ بھی جوڑ سکتا ہے، غلط کمایا، غلط کھایا، بچوں کو غلط کھلایا، غلط لقمے لے کر آیا، بے نمازی رہا، جھوٹا رہا، غیبتیں کرتا رہا، لوگوں کا حق مارتا رہا، انا كنا ظالمین، ہم ظالم تھے اللہ، اب اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، لیکن انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جلدی سے انسان اپنے اوپر قصور نہیں آنے دینا چاہتا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ لیکن جو انسان اپنے آپ کو محسوس کر لیتا ہے وہ تو مانتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جلدی سے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے بھی یہی کیا، اب ٹھیک ہے جی ہم تو غلط تھے، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو نے فلاں دن یہ سمجھایا تھا مجھے، میں نے تیری بات پر جو ہے آمین کہا، لبیک کہا، تو اگر مجھے یہ نہ سمجھاتا تو میں یہ غلط کام نہ کرتا۔ یہ دنیا میں بھی انسان کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا، اپنے ان دوستوں کو جا کر تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت ہے، انسان کہے گا اللہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہ آیت بہت غور سے سنیں، بس ہم دو آیتیں اور کریں گے، ترجمہ کر کے بات ختم کریں گے۔ یہ آیت بہت غور سے سنیں، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، وہ دو قسم کے لوگ اللہ ہمارے سامنے لاؤ۔ یہ کون کہیں گے؟ مجرم کہیں گے، وہ دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے لاؤ۔ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جو جنات شیطان ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، غلط راستے پر لے گئے، ان کو بھی ہمارے سامنے لاؤ۔ والانس، اور جو ہمارے برے دوست ہیں جو ہمیں غلط گائیڈ کیا جنہوں نے، ان کو بھی ہمارے سامنے لاؤ۔ بھئی کیا کرو گے تم ان کو؟ وہ تو اپنا حساب دے رہے، تم کیا کرو گے؟ اوہو، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں گے۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں گے۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، انہوں نے ہمیں گناہوں کے راستے پر ڈالا، انہوں نے ہمیں حرام رزق کی طرف بھیجا، انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں کی طرف بھیجا جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ہمارے حوالے کرو، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ جس طریقے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ذلیل ہوں، حالانکہ وہ بھی ہو رہے ہیں اپنی جگہ پر۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنا قصور کس پر ڈالتا ہے؟ دوسروں پر ڈالتا ہے۔ قالوا یا ویلنا، لیکن جلدی ہی ان کو پتہ چل گیا کہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری اپنی ہے، لہٰذا انہوں نے اقرار کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، یہ تو ہمارا ہی قصور ہے، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش بنے ہوئے تھے، ہم ہی سرکش بنے ہوئے۔ اوپر کیا لفظ تھا؟ انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ یہاں کیا ہے؟ انا کنا طاغین، ہم سرکش تھے۔ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی اس کا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن کبھی اس کا سٹیج یہ ہوتا ہے طاغین، سرکش بن جاتا ہے، پھر واپسی کی بھی امیدیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ عسیٰ ربنا، اب وہ توبہ کرتے ہیں، دو آیتوں میں ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ عسیٰ ربنا، اے ہمارے رب، اب ہم توبہ کرتے ہیں، امید ہے، عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، ربنا کہ ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، اس باغ اور اس کھیتی سے اچھی کھیتی ہمیں پھر دے دے گا، کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم بجائے اس کے کہ اس پر غم کریں اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ جب مومن کو نقصان ہوتا ہے یا مومن کسی گناہ کر بیٹھتا ہے، دونوں صورتوں میں مومن کس طرف پلٹتا ہے؟ اپنے رب کی طرف۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ قصہ ختم ہو گیا۔ انسان سوچتا ہے پھر کیا ہوا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، دوسرے سال ان کو کچھ ملا کہ نہیں ملا، ان کے باغ میں دوبارہ کھیتی آئی کہ نہیں آئی، پھل کیسے تھے، پھر دوبارہ کیسے لگے۔ انسان تو یہی سوچتا ہے نا قصے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، کھیتی ہم نے دی کہ نہیں دی، دوسری مرتبہ دوسرے سیزن میں پھل دیے کہ نہیں دیے، یہ سب باتیں چھوڑو، تم قصے میں گم ہو گئے ہو، تم کہانی سننے لگ گئے ہو۔ یہ سنو، کذالک العذاب، ایسے ہی ہمارے عذاب آتے ہیں، ایسے ہی ہمارے عذاب آتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس باغ والوں پر عذاب آیا اور باقی دنیا والے مطمئن رہیں، جو ہماری ناشکری ناقدری کرے گا، کذالک العذاب، دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر ایسے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔